اعتزاز احسن صاحب ہمارے ساتھ، بہت شکریہ سر آپ کے وقت کے لیے. سر منظور کر لیا گیا ہے یہ کہ پارلیمنٹ جو ہے وہ رولز بنا سکتی ہے سپریم کورٹ کے. آپ سے یہ جاننا چاہیں گے کیا عدلیہ کی آزادی ولنریبل ہوئی ہے اس فیصلے کے بعد یا نہیں؟ ہاں، یہ تھوڑی سی جھول تو آتا ہے، اور اس میں پارلیمنٹ کی ساورنٹی کی طرف دیکھیں تو ٹھیک ہے. پارلیمان کی جو ہے وہ بالادستی ہونی چاہیے، اور اس کو اگر تسلیم کیا ہے تو کوئی ایسی بات نہیں ہے. لیکن اس کو تسلیم کر کے جو بہت کچھ اور تسلیم کر لیا گیا ہے اس پہ شاید شکایت ہو سکتی، اختلاف ہو سکتی. اعتزاز صاحب یہ نقطہ بھی اٹھایا جا رہا تھا کہ اگر رولز بنانے ہیں سپریم کورٹ کے تو اس کے لیے آئین میں ترمیم ضروری ہے، یعنی کہ 2/3 میجورٹی ضروری ہے، اور سینس آف دا پارلیمنٹ یعنی کہ میجورٹی سینس آف دا پارلیمنٹ اس میں آ جاتی ہے. سادہ اکثریت جیسے کہ ہم دیکھتے ہیں کہ پی ڈی ایم کی حکومت جس طریقے سے بنائی گئی، سادہ اکثریت جس طریقے سے حاصل کی گئی، اس کے بعد سپریم کورٹ کو ریگولیٹ کیا گیا. جی، میں بھی سمجھتا تو یہی تھا کہ آئین میں ترمیم کے بغیر یہ نہیں ہو سکتا، پر اب سپریم کورٹ نے جب فیصلہ کر دیا ہے 10 ججوں میں 5 کی اکثریت سے، تو اس کے بعد تو اب فیصلہ معاملہ آگے چلا گیا ہے، صرف بحث تمیز سے. یہ بھی کہیے گا اعتزاز صاحب کہ کیا مسلم لیگ نون کے قائد میاں نواز شریف اور جہانگیر ترین صاحب اس فیصلے کے بعد اپیل کا جو حق دیا گیا اس سے فائدہ اٹھا سکتے ہیں؟ بغیر تو جو میں نے سنا ہے وہ یہی ہے کہ 9 ججوں کے اور 9 اور 6 کے تناسب سے یہ فیصلہ کیا گیا ہے کہ یہ ایکٹ مؤثر بماضی نہیں ہو سکتا. مؤثر بماضی نہیں ہے، اور پہلے جو فیصلے ہو چکے ہیں بہت پہلے اس ایکٹ سے، وہ ان کو نہیں کھولا جا سکتا ان کے غور. تو اس لحاظ سے تو میاں صاحب اور خان صاحب جہانگیر صاحب کریم صاحب کو کوئی بینیفٹ نہیں ملے گا. سر پھر وہ جو تاحیات نااہلی تھی وہ برقرار رہے گی، کیونکہ ایک پارلیمنٹ کی جانب سے یہ بھی کہا گیا ہے کہ جو ہوگی جس میں مدت کا تعین نہیں ہوگا وہ 5 سال کے لیے ہوگی. مگر یہ جو نواز شریف کی نااہلی تاحیات ہوئی تھی یہ سپریم کورٹ کی جانب سے دی گئی تھی، کیا یہ نااہلی برقرار رہے گی؟ یہ برقرار رہے گی. ان کے میاں نواز شریف صاحب پاکستان تو آ رہے ہیں، بہت ساری امیدیں بھی ہیں، ان کی لیگل ٹیم تیار بھی ہے، بہت تیاریاں بھی کی ہیں، مگر وہ ایکٹیو پولیٹکس کا پارٹ نہیں رہیں گے. ایکٹیو پالیٹکس کر سکیں گے اور کریں گے. سوری، الیکشنز کی الیکشن میں امیدوار نہیں ہو. بہتر، یعنی کہ وزیر اعظم نواز شریف یہ والا نعرہ ختم ہو جائے گا مسلم لیگ نون میں سے؟ ہاں، یہ والا ختم ہو. چوتھی بار کے لیے وزیر اعظم بننے آ رہے تھے، ساری ہوپ جو دی گئی تھی مسلم لیگ نون کی جانب سے کہ جب نواز شریف بنائیں گے، تو کیا عوام کے لیے کیا دیکھ رہے ہیں آپ اس فیصلے؟ عوام کے لیے اس میں ایک تو جو مسئلہ ہے وہ اس کا ذکر کرتی نہیں ہے، پوائنٹ آؤٹ کرتی نہیں ہے جسٹس عائشہ ملک، کہ اگر یہ اطلاق اس قانون کا یکدم ہو جاتا ہے، اور یکدم ہی ہوگا، فیصلے کے بعد یکدم ہو گیا ہے، تو اس میں اپیل کا حق لازم ہے. اب 15 ججز کے فل کورٹ کے اوپر اپیل کون سے بینچ پہ ہو سکتی ہے جس میں یہ جج بھی نہ ہو اور 15 سے 16 ججز کا بینچ بھی بن جائے؟ یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ یہ ایک انوملی ہے جو پیچھے رہ جائے گی. اور اپیل کا حق جائز ہے، ہونا چاہیے، اور اس لحاظ سے تو میں اس سے متفق ہوں. اور کیا وہ آئینی ترمیم سے ہونا چاہیے تھا یا عام لاء سے کر سکتے ہیں؟ جو انہوں نے فیصلہ کر دیا 10 ججز کی اکثریت میں کہ یہ عام قانون سے بھی پرووائڈ کیا جا سکتا ہے. بہتر. اعتزاز صاحب یہ کہیے گا جو سپریم کورٹ کے چیف جسٹس صاحب کے اختیارات تھے وہ تقسیم ہوئے ہیں یا کم ہوئے ہیں؟ نہیں، وہ تقسیم ہوئے ہیں، کم نہیں ہوئے، تقسیم ہوئے ہیں. اور یہ تو مشورہ تو پہلے بھی کیا جا سکتا تھا، اور قاضی صاحب تو کر رہے تھے ایڈ ہاک طریقے سے.
تو یہ کوئی میرا خیال ہے اتنی بڑی بات نہیں ہے. بڑی بات پہ جو ہے وہ مقدمہ ماضی ہونے کی اور اپیل کی جو ہے حق ہے وہ مل جانا. پر اس میں اپیل کا حق مل گیا ہے. جس میں سائل سپریم کورٹ کے سامنے آج کھڑے تھے اور ان کے وکلاء, ان سب کو اپیل کا حق ملا ہے اس فیصلے کے خلاف. لیکن اس فیصلے کے اوپر کوئی فورم بن ہی نہیں سکتا کہ لارجر بینچ بینچ یہ بینچ تو نہیں کھول سکتا اپنے خلاف ہی اپیل. وہ کیا کریں گے اس فیصلے کو, اور اس پہ سپریم کورٹ کے اور فیڈرل کورٹ کے, پاکستان کے فیڈرل کورٹ کے ایک جو فیصلے ہیں کہ اگر اپیل کا حق ہی مفقود ہو جائے تو پھر وہ قانون ہی نہیں رہتا. اب یہ نئی بحث شروع ہو جائے گی میرا خیال ہے. اعجاز حسن, آپ بہترین قانون دان ہونے کے ساتھ ساتھ ایک ماہر سیاستدان بھی ہیں. سیاسی پہلو پر آنے سے پہلے بالکل ایک آخری قانونی نقطہ آپ سے سمجھنا چاہوں گا کہ یہ جیسا کہ آپ نے ذکر کیا کہ جب فل کورٹ بن جائے گا اس کے اوپر اپیل کیسے ہوگی, کیونکہ فیصلہ آلریڈی آ چکا ہے. اب نواز شریف صاحب کی جو نااہلی ختم کرانے کے جو طریقہ کار ہیں اس میں یہ ایک قانون سمجھا جاتا تھا کہ یہاں سے شاید ریلیف مل جائے گا اور میاں نواز شریف صاحب ایک مرتبہ یا چوتھی بار وزیر اعظم بن سکیں گے. اب ونس فار آل آپ سمجھتے ہیں کہ سیٹل ہو گیا ہے میاں نواز شریف کی نااہلی کا معاملہ؟ میرا خیال ہے. سر یہ بھی کہیے گا پھر موجودہ جو سیاسی منظرنامہ ہے پاکستان کا, اس میں آپ اس فیصلے کا کیا اثر دیکھتے ہیں؟ ون ون سچویشن کن کے لیے بن سکتی ہے, یا کون اس میں مشکل میں جا رہی ہیں, جو پولیٹیکل پارٹیز ہیں یا جو پولیٹیکل پلیئرز ہیں؟ بنیادی طور پہ سب کے لیے ٹھیک رہے گا, کیونکہ 184 کے فیصلے کے خلاف اپیل کا جو حق دے دیا انہوں نے, یہ بہت بنیادی معاملہ تھا. اور اپیل کا حق صرف اس کیس میں نہیں ہے, جو یہ مقدمہ خود ہے جو اپیل کا حق دے رہا ہے, کوئی اپیل کا حق نہیں دے رہا اپنے اس فیصلے کے خلاف. یہ ایک بڑی کانٹرڈکشن تھی ہے. اور باقی جو پارلیمنٹ کو اختیار دے دیا گیا ہے کہ وہ عدالت کے معاملات اور رابطے کو بھی ڈٹرمن کرے, کیونکہ وہ ججز کو کمیٹی کو بنا سکتی ہے, 3 ممبر کمیٹی کو بنا سکتی ہے پارلیمنٹ. ایک تو ہے کہ سپریم کورٹ خود بناتا اپنا فل کورٹ کی میٹنگ. یہ ایک انکلوژن ہے جو سپریم کورٹ نے اجازت دی ہے پارلیمان, اور اس کا اچھا بھی اثر ہو سکتا ہے, برا بھی ہو سکتا ہے, سیاست بھی اس میں آ سکتی ہے. لیکن پارلیمنٹ کی ساورنٹی اور حاکمیت کو تسلیم کرنا بھی ایک اچھی بات ہے, پازیٹیو بات ہے. پر پارلیمنٹ کی مداخلت زیادہ نہ ہو جائے اور کوئی سیاسی بحثوں میں نہ دیا جائے سپریم کورٹ کو اس اصولی فیصلے سے کہ پارلیمان مداخلت کر سکتی ہے اور رول بدل سکتی ہے سپریم کورٹ کی. تو یہ بھی ایک اندیشہ رہے گا. اور سپریمیسی آف پارلیمنٹ کو اکنالج کرنا سپریم کورٹ کی جانب سے بھی ایک بڑی بات.